السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 8th کلاس کا سبق گیہوں کا دانہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے یہ پڑھا بھی تھا، لیکن اس سے آگے ہم آج شروع کریں گے۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ جب بادشاہ نے حکم دیا سپاہیوں کو، تو سپاہیوں نے کیا کیا؟ ایک بوڑھے کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ وہ اس طرح نہیں چل سکتا تھا، 2 لاٹھیوں کا سہارا رکھا تھا، اس کے ذریعے وہ چلتا تھا۔ اس کے بال سفید تھے، اس کے بال جو تھے وہ بالکل سفید تھے۔ اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا۔ وہ بالکل بوڑھا تھا، اس کے منہ میں دانت نہیں تھے، اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا، اور وہ سن بھی نہیں سکتا تھا، بہت کم سنتا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ بھئی یہ گیہوں ہے یا کیا ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا، پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے۔ پھر اس نے بھی جواب دے دیا کہ بھئی مجھے بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں، ایسا گیہوں نہ میں نے کبھی بویا ہے زندگی میں اور نہ کبھی دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ اس نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن میرا والد اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کچھ بتا سکیں۔ اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ پھر بادشاہ نے حکم دے دیا سپاہیوں کو کہ بھئی فٹافٹ اس کے باپ کو یہاں میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا۔ کہتے ہیں یہ جو اس کا باپ تھا یہ بھی بہت ہی بوڑھا تھا۔ وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا، لیکن جو پہلا تھا اس کا باپ جو تھا وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا۔ وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی ایک آنکھ بھی کم کام کرتی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا، لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ اس نے کہا، سرکار، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے۔ اس نے بھی اس کو جواب دیا کہ بھائی میں نے تو اپنی زندگی میں نہ ایسے گیہوں کا دانہ بویا ہے اور نہ ہی میں نے کبھی دیکھا ہے، اور کبھی مول بھی نہیں لیا ہے، مطلب انہوں نے کبھی خریدا بھی نہیں تھا، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہ تھا۔ اس نے کہا کہ جب ہمارے زمانے میں جب کھیتی باڑی ہوتی تھی تو اس وقت میں یہ کوئی بھی اپنے گھر کا جو بھی چیز ہوتی تھی، گیہوں چاول جو بھی تھے، وہ کوئی بھی مول نہیں لیتا تھا، بیچتے نہیں تھے۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، کہ ہم اپنے کھیتوں میں اتنی فصل بوتے تھے کہ جس سے ہمیں پورا سال کا اچھے طریقے سے پورا رزق جو غلہ تھا وہ ہمیں سال کا نکلتا تھا۔ ہم بالکل کسی سے غلہ خریدتے نہیں تھے۔ ان دنوں روپے پیسے بھی نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں روپے پیسے جو تھے وہ نہیں تھے۔ ہمارے گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو گیہوں تھا وہ اتنا ہی تھا جو آج کے زمانے میں ہے، لیکن اس سے بڑا نہیں تھا۔ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے، لیکن وہ بولنے لگا کہ میں نے اپنے باپ سے یہ بات سنی تھی کہ وہ بولتا تھا کہ ہمارے زمانے میں پہلے زمانہ جو تھا اس میں گیہوں کا دانہ اتنا بڑا ہوتا تھا۔ آپ ان سے دریافت کر لیں۔ آپ ان سے دریافت کر لیں۔ تو آج ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ والسلام۔